سورۃ النحل کی آیت 35 اور سورۃ الانعام کی آیت 148 میں مشرکین مکہ کا ایک استدلال ذکر کیا گیا ہے اپنے شرک کی جواز کے لیے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 148 میں ہے سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء۔ اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آبا اجداد شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حلال و حرام بناتے۔ انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے ناکامیوں کا بوجھ کسی اور پر ڈالنا چاہتے ہیں اور خود اس سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کو قصوروار بنائے اور خود بری الذمہ ہو جائے، یا کم سے کم ایسی تعویل تلاش کرے کہ خود بری الذمہ ہو جائے۔ یہ ہر ناکام انسان کی عادت ہوتی ہے دنیا میں۔ وہ شکوے شکایت کرتا ہے کہ میرے ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور کبھی وہ اللہ کی مشیت کو سہارا بنا کر خود بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ جب مشرکین پر رد کیا گیا شرک کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک کیسے کرتے۔ اور یہ صرف یہودیوں نے نہیں کیا، مشرکین نے، کذالک فعل الذین من قبلہم، پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے چلے آئے ہیں۔ ان کا یہ استدلال کئی طریقوں سے غلط ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ کی مشیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہو کہ جیسے ان کے آبا اجداد نے شرک کیا جس کی وجہ سے وہ جہنمی بنے، یہ بھی ان کے اندھی تقلید میں شرک کر کے اللہ کی مشیت یہ ہو کہ یہ سب جہنم چلے جائے۔ اس کا جواب تو اس کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، مشیت اور رضا الہی، مشیت الہی اور رضا الہی میں فرق ہے۔ یہ مشیت بول کر اس سے رضامندی مراد لیتے تھے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تو یہ ہے کہ تمام لوگ مومن بن جائے، فرمانبردار بن جائے، جنت کے مستحق بن جائے، اللہ کے مقرب بن جائے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، خیر اور شر کے راستے بتائے، انسان کو اختیار دیا کہ وہ جس پہ چلنا چاہے۔ تو اب اگر کوئی اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کر کے گمراہی کے راستے بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کی رضامندی نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اگر کفر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا اور شرک پر وعید کیوں بیان کی، کتابیں کیوں نازل فرمائی۔ نمبر 3، اس طرح کے ناکام انسانوں کو اللہ کی مشیت تب یاد آتی ہے جب حقوق اللہ پامال ہوتے ہو، کہتے بس یہ اللہ کی مرضی تھی، اس طرح ہو گیا۔ لیکن اگر خود ان کے حقوق پامال ہو جائے تو پھر ان کو مشیت نظر نہیں آتی۔ مثلا اگر ان کے گھر چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، تو بس اللہ کی مشیت تھی نا، نہ چور پکڑنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو سزا دینے کی ضرورت ہے، اور نہ شکوہ شکایت کی۔ چور کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کی مشیت تھی۔ لیکن اس وقت پھر
ان کو مشیت یاد نہیں آتی، جب خود ان کا حق پامال ہو جاتا ہے یہ شور بھی مچاتے ہیں، چور کو مجرم بھی قرار دیتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کی کوئی عدالت اللہ کی مشیت پر فیصلہ نہیں کرتی۔ اگر ایک شخص کسی کو قتل کر لے اور عدالت میں یہ کہے کہ یہ تو اللہ کی مشیت تھی، اللہ نہ چاہتا، اللہ کی رضامندی تھی، اللہ نہ چاہتا تو میں کیسے قتل کر سکتا تھا اس کو، تو دنیا کی کوئی عدالت اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو یہ مشرکین کا انتہائی غلط استدلال ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 148 اور سورۃ النحل 35 نمبر آیت، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اس طرح کے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح بانے بنائے، رسولوں نے سمجھایا، رسولوں کی ذمہ تو واضح پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کی یہ خصلت بیان کی گئی، جہالت بیان کی گئی کہ جب ان کو بیٹی کے بارے میں خبر ملتی ہے تو ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، غصے سے بھر جاتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، قوم سے چپ چپا کے پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے۔ بیٹی کی پیدائش بری خبر، جہالت۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، پھر وہ سوچتا ہے کہ آئے اس کو ذلت کے ساتھ رکھے یا مٹی میں گاڑ دے۔ عَلَىٰ هُونٍ یعنی خود اپنی ذلت کے ساتھ، یا اس بیٹی کو ایسا ذلیل کر کے رکھے کہ انسان ہی نہ سمجھے، نہ اس کا میراث میں حصہ، نہ اس کو بیٹوں کے برابر حقوق دیے جائے، بلکہ بالکل ایک عام ذلیل چیز سمجھ کر گھر میں رکھا جائے۔ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا اور بیٹی کی پیدائش کو نہایت مبارک قرار دیا۔ قرآن نے بیٹی کی پیدائش کو پہلی ذکر کیا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہو جائے وہ مبارک ہے، اور اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ بنایا، اور احادیث میں اس کے بہت ساری فضائل ہے۔ ان کی کفالت کو جہنم سے آڑ قرار دیا۔ یہ جہالت بعض گھرانوں میں آج بھی موجود ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو پورے گھر والے اس طرح ان کے چہرے چڑھے ہوتے ہیں جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہو۔ خاص کر پرانے قسم کے لوگوں میں، بڑی بوڑھیوں میں یہ جہالت آج بھی موجود ہے کہ وہ ناراض ہو جاتی ہے، خود عورت ہو کہ بھی عورت کے لڑکی کی پیدائش پر ناراض ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں مشروبات، اس میں معقولات پہ اللہ نے ذکر کیے، مشروبات میں اللہ نے شہد ذکر کیا، اس طرح درختوں کا جوس، اور اس طرح دودھ۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا 66 نمبر آیت۔ گائے دودھ کی فیکٹری ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس کے جسم میں ایک طرف لال خون ہے، دوسری طرف گوبر ہے، اس کے بیچ سے اللہ تعالیٰ لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، خوشگوار مزیدار دودھ اللہ پلاتے ہیں، صحت بخش۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگ جانوروں کو ٹیکا لگاتے ہیں، پھر اس میں پانی ملاتے ہیں، اس کی اصل فطرت بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایسی مشین اللہ نے بنائی ہے کہ جو کبھی خراب بھی نہیں ہوتی اور بالکل خراب نہیں ہوتی۔ اگر گائے دودھ دینا چھوڑ دے، بکری بھینس،
تو کہتے اس کو ذبح کرو، اس کا کباب بناؤ، اس کا گوشت کھاؤ، اس کا چمڑا، اس کی ہر چیز کام آتی ہے۔ یہ کوئی امریکہ کی بنی ہوئی مشین نہیں ہے چائنا کی کہ پھر کباڑ میں چلی جائے اور کباڑ میں آپ اس کو پھینک دے اور ضائع کر دے، نہیں۔ ایسی مشین جو بغیر پیٹرول کی چلتی ہے اور دودھ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جانور، کسی جانور کو ویسے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو مردار خور جانور ہیں نا، کوے، چیل وغیرہ، یہ بلدیے کا کام کرتے ہیں، گن اٹھاتے ہیں، سب میں فائدے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نعمت بیویوں، اولاد اور پوتوں کی ذکر کی، ازواج حفظتاً بنین و حفظتاً ورزقکم من الطیبات، کہ تمہاری بیویوں کو اللہ نے تمہارا ہم جنس بنایا۔ اگر مردوں کی شادی جنیوں سے ہوتی تو وہ کیا کر سکتے؟ ہم جنس بنایا کہ جو مرد کے جذبات ہے وہی ان کی جذبات ہے، وہ گھر کی زینت ہے اور گھر کی خوبصورتی، گھر کی رونق عورت کی وجہ سے ہے، اور مرد کے ہم جنس ہے، کوئی اور جنس نہیں ہے۔ اس کے جذبات بالکل اسی طرح ہے جو مرد کے ہے۔ مرد عزت چاہتا ہے تو وہ بھی بےعزتی کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، مرد آرام چاہتا ہے تو وہ بھی آرامی کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ آیت نمبر 80، جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر سکون کی جگہ ہے۔ مغربی تہذیب نے گھر خالی کروا دیے۔ ماں گھر کی زینت، گھر کو جائے سکون بنانے والی، الفت اور محبت اور جانسوزی کا مرکز، جو مقناطیس کی طرح سب کو جوڑے رکھنے والی ہوتی ہے، وہ ماں ہوتی ہے۔ مغرب نے اس کو گھر سے نکال باہر کیا۔ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک چابی تھما دی اور تسلی دینے کے لیے تختی لگا دی۔ ہوم سویٹ ہوم، اس کی ساری مٹاس غارت کر کے جھوٹا لیبل لگا دیا۔ عورت ہی گھر کو جائے سکون بناتی ہے، اس لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت کے باغات ہے۔ عورتوں کو گھر سے باہر لانا یہ مغرب کا بہت بڑا ایجنڈا ہے۔ انسان کا اپنا گھر جھوپڑی کیوں نہ ہو، اسی میں اس کو سکون ملتا ہے، اور سکون اس کی بیوی، اس کی ماں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس کو بیوی کے بارے میں لتسکنوا الیہا، اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ بیوی کو ایک خطرناک اور اذیتناک چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے لیے لطیفے گڑھے جا رہے ہیں، اور کہ بغیر شادی کیے رہے اور شادی کے لیے کوئی تیار نہ ہو جائے۔ آج لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو برابر قرار دیا ایمان و عمل صالح میں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان و عمل صالح سے ان کو حیات طیبہ ملے گی، قناعت والی زندگی، سکون والی زندگی۔